Police Officers Diaries. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کے ساتھ ختیجہ راٹھور. ناظرین, جب ہم بات کرتے ہیں واقعات کی, کرائم کی, تو کیسز تو بھرپور نظر آتے ہیں, لیکن کئی سارے ایشوز ایسے بھی آتے ہیں جو فیملی سے جڑے ہوتے ہیں. ایک ایسا ہی واقعہ کراچی میں پیش آیا جہاں پہ 60 سال کے شخص کو جہاں بھاگ کر دیا گیا, مار دیا گیا اور فیملی کی جانب سے ان کا مرڈر کیا گیا. آخر وہ ایشو کیا تھا, واقعہ کیا تھا اور اس کا پس منظر کیا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق SSP الطاف حسین صاحب. سب سے پہلے تو بہت شکریہ الطاف حسین صاحب آپ کے وقت کا. تھینک یو ویری مچ, اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے بلایا اور اس معاملے میں بات کی. یہ میں بتاؤں کہ یہ 2007 کا واقعہ ہے. صحیح. کہ میں یہاں DSP محمود آباد تھا, تو مجھے SHO محمود آباد نے اطلاع دی کہ ایک جنیجو کالونی ہے یا جنیجو ٹاؤن ہے محمود آباد میں, وہاں ایک مرڈر ہوا ہے. کچی آبادی ہے, تو وہاں مرڈر ہوا ہے ایک 60 سال کے آدمی کا, اور اسے بڑی بے دردی سے کلہاڑی کے وار کر کے اس کو مارا گیا ہے. صحیح. اور میں وہاں پر جا رہا ہوں, تو میں نے اسے کہا کہ آپ وہاں پہنچو اور میں بھی آ رہا ہوں, ابھی لاش اٹھانا نہیں وہاں پر. صحیح. تو جیسا کہ میں نے کئی اپنے پہلے بھی پوڈ کاسٹ میں بتایا ہے کہ اگر آپ موقع کا معائنہ کریں اور سین آف اوفینس کا معائنہ کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ آتی ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا کیا ہے. تو SHO وہاں پہنچا ہوا تھا, میں بھی پہنچا, جا کے دیکھا میں نے, تو وہ ایک 2 منزلہ مکان تھا, مطلب نیچے بھی تھا اور اوپر بھی تھا. اور اس نیچے وہ جو لاش پڑی ہوئی تھی وہ کمرہ میرا خیال 10 بائی 10 کا تھا. ایک چرپائی پڑی ہوئی تھی اور اس کی آدمی کی لاش نیچے زمین پر پڑی ہوئی تھی, اور اسے کسی نے بڑا بروٹلی اس کو کلاڑی کے وار کر کے اس کو قتل کیا ہوا تھا. اس کے بیوی اس کی وہ بھی ظاہر ایجڈ تھی, اور اس کا بیٹا اور اس کی بہو وہ اوپر والے فلور پہ رہتے تھے. صحیح. تو ہم نے ان سے تینوں سے پوچھا کہ کیا واقعہ ہوا, کیسا ہوا, اور آپ کو پتہ نہیں چلا کہ اس کو کوئی مار کے چلا گیا نیچے اور آپ کو معلوم نہیں چلا. تو انہوں نے کہا کہ یہ رات کو حسب معمول جیسے اپنا چائے پینے کے بعد یہ رات کو حسب معمول یہ نیچے آئے کوئی 12-1 بجے کے قریب. اس کے بعد یہ بھی سو گئے اور ہم بھی سو گئے. صبح جب ہم اٹھیں اور نیچے آئیں تو ہم نے دیکھا کہ یہ لاش پڑی ہوئی تھی اور کا قتل ہوا تھا. تو وہ انہوں نے یہ بتایا, تو مجھے بھی اور SHO کو بھی تھوڑا سا وہ کچھ شک ہوا اور غیر معمولی بات لگی کہ نیچے ایک آدمی کو اتنے برے طریقے سے کاٹا گیا ہے, مارا گیا ہے, اور اوپر کوئی آواز نہیں گئی. یہ ایک لاجیکل بات نہیں تھی, ایک منطقی بات نہیں تھی. تو اچھا, پھر جب میں نے جگہ کا معائنہ کیا تو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ وہ 10 بائی 10 کا کمرہ تھا اور دیواروں پر بھی سفید رنگ ہوا تھا, سفید. تو ایک عجیب بات میں نے یہ دیکھی کہ دیواروں پہ خون کے چھینٹے نہیں تھے. چھینٹے نہیں تھے؟ ہاں, دیواروں پر خون کے نشان نہیں تھے, چھینٹے نہیں تھے. اگر آپ ایک مرغی بھی کاٹیں وہ اچھلتی ہے, بالکل, اور جب اچھلتی ہے تو خون دور دور تک جاتا ہے. تو یہ بات بڑی عجیب سی لگی. شواہد کو مٹانے کی کوشش کی گئی. نہیں, مٹانے کی کوشش نہیں کی, اس کا میں بتاؤں گا وجہ کیا تھی. تو وہ میں نے دیکھا کہ اس پہ خون کے چھینٹے نہیں تھے اور نشانات نہیں تھے. تو میں نے SHO کو کہا کہ یہ لاش کو تو لے جاؤ وہاں ہاسپٹل, جناح ہاسپٹل, اور اس کا پوسٹ مارٹم کراؤ, اور ڈاکٹر سے یہ بھی پوچھنا کہ اس کے معدے میں کوئی بے ہوشی کی دوا یا کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی کہ جس سے یہ بے ہوش ہو گیا ہو. تو میرا خیال 4-5 گھنٹے بعد, یہ صبح 9 بجے کا واقعہ تھا جب ہم گئے تھے اس کے گھر پہ, اور 2 بجے کے قریب مجھے SHO نے فون کر کے بتایا کہ ہاں سر آپ نے صحیح کہا تھا, اور اس کے پیٹ میں سے, اس کے معدے میں سے وہ بے ہوشی کی وہ ملی ہے کہ اس نے شاید جو چائے پی تھی اس میں کوئی بے ہوشی کی دوا ملی ہوئی تھی. صحیح. تو میں نے کہا بالکل یہ تو کیس حل ہو گیا ہمارا. اور میں نے کہا کہ اب آپ جا کے اس کی بیوی کو, اس کی بہو کو, اس کے بیٹے کو تھانے لے کر آ جاؤ. صحیح. تو اس نے ایسے ہی کیا. پھر میں بھی پہنچ گیا, اور ہم نے پھر SHO نے اور ہم نے مل کے ان سے ذرا سختی سے تفتیش کی, ان سے ذرا سختی سے پوچھ گچھ کی. تو پھر وہ انہوں نے بتایا کہ جی یہ جو میرا شوہر تھا اس کی بیوی نے اور لڑکے نے بتایا کہ جو میرا باپ تھا یہ بد کردار تھا, اور میری بیوی نے کئی مرتبہ مجھ سے شکایت کی کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کرتا رہا ہے اور مجھے مجبور مزید کرتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی وہ کرتا رہے.
تو یہ ہے بول رہے ہیں کہ ہم نے بات یہ ہم تینوں نے ڈسکس کیا آپس میں, اور ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ تو مان ہی نہیں رہا ہمارا باپ, اس کو ہم نے سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی, تو پھر ہم نے کہا کہ اس کو مار دیتے ہیں مل کے. تو رات کو جب یہ حسب معمول جو چائے بنتی ہے اس چائے میں ہم نے اس کو بے ہوشی کی دوا ڈال دی. صحیح. بے ہوشی کی دوا ڈال کے اس کو چائے دے دی. یہ چائے پینے کے بعد اپنے حسب معمول نیچے آ گیا سونے کے لیے. جب یہ نیچے آ گیا تو اس کے 1 گھنٹے بعد پھر ہم نیچے گئے تو یہ بے ہوش پڑا ہوا تھا اپنی چرپائی پہ. تو ہم نے اس کو چرپائی سے نیچے اتار کے میری بیوی نے پاؤں پکڑے اور میری ماں نے اس کے اوپر سے ہاتھ پکڑے, کیونکہ حالانکہ وہ ہوش میں نہیں تھا لیکن پھر بھی تاکہ یہ حرکت نہ کرے. تو میں نے پھر اس کو کلاڑی سے کاٹا ہے, اس کو کلاڑی سے مارا ہے, اور دیواروں پہ چھینٹے اس لیے نہیں آئے کہ اس کو ہم نے پکڑ کے رکھا ہوا تھا تاکہ یہ اچھلے نہیں, یہ تاکہ یہ موو نہ کر سکے. اول تو وہ چونکہ خود ہی بے ہوش تھا تو اس وجہ سے وہ حرکت بھی نہیں کر سکا, اور پھر انہوں نے بھی احتیاط کی اور بولے. اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے طریقے سے جب ہم مطمئن ہو گئے کہ یہ مر گیا ہے تو اس کے بعد ہم اوپر آ کے ہم لیٹ گئے اور سو گئے. صبح ہم نے اٹھ کے پھر شور مچا دیا کہ اس کا قتل ہو گیا اور کوئی مار کے چلا گیا ہے. تو لیکن پولیس نے ہمیں پکڑ لیا, تو اب ہم اس کا وہ اقرار بھی کر رہے ہیں اور اس کی وجہ قتل بھی بتا رہے ہیں کہ اس وجہ سے یہ قتل ہوا ہے. تو یہ اس طرح کے سماجی مسائل ہیں جو چیزیں بعض جگہ تو یہ آشکار ہو جاتی ہیں, بعض جگہ یہ پتہ چل جاتی ہیں, بعض جگہ پتہ نہیں چلتا اور لوگ ظلم اور زیادتی برداشت کرتے رہتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ مرڈر کیس یہ حل ہوا. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ لوگ خود مرڈر کرتے ہیں, کرائم کرتے ہیں, اور پھر خود ہی پولیس کو فون کر کے کمپلین کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو ایسے کئی کیسز آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے جہاں ملزم خود ہی کال کر کے پولیس کو کمپلین کر رہا ہے کہ جی دیکھیے یہ واقعہ ہو گیا ہے, یہ لاش پڑی ہوئی ہے, اور وہ خود چور ہوتے ہیں. ہاں, میجورٹی کیسز ایسے ہوتے ہیں. کافی کیسز میں نے یہ آبزرو کیا ہے, کیونکہ انہیں ظاہر اطلاع تو دینی ہے پولیس کو اور اپنے آپ کو معصوم بھی ثابت کرنا ہے, لیکن پولیس کا کام ہی یہی ہے کہ ان کی بات میں سے سچائی یا جھوٹ کا وہ پتہ کر سکے کہ کون سچ بول رہا ہے یا کون جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ ہمیں یہی تفتیش ہے اور یہی چیزیں ہیں کہ ایویڈنس سے اور دیگر چیزوں سے آدمی جھوٹ یا سچ کا پتہ چلا ہے. اور آج کل اتنی ماڈرن سائنسز آ گئی ہیں کہ آپ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بچ جاتے ہیں, ورنہ میجورٹی 99% پکڑے جاتے ہیں اور وہ اپنے جھوٹ کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں, اپنے ان کے خلاف جو ایویڈنس آئی ہوتی ہے اس کی وجہ سے, چاہے وہ موبائل فون ہو, چاہے وہ CCTV کیمرہ ہو یا دیگر چیزیں ہوں, تو وہ پھر اس میں بچ نہیں سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو سائنسز کی وجہ سے اور یہ جو دیگر چیزیں ہیں اس کی وجہ سے, ماڈرن سائنسز کی وجہ سے لوگ پکڑے بھی جا رہے ہیں, آسانی بھی ہو گئی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے کہ وہ اچھے طریقے سے اس کو پتہ لگا سکتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ کورٹ میں جا کے کنوکشن بھی ہوتی ہے اس کی وجہ سے, اور کورٹ نے بھی اب ان ساری چیزوں کو تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کو ایویڈنس کا حصہ بنا لیا ہے. اچھا الطاف حسین صاحب, ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ تفتیش کا آغاز کیسے ہوتا ہے, دائرہ کار کیا ہوتا ہے, کیونکہ جب فورنزک یا CDR کی ہم بات نہیں کرتے, ٹیکنالوجی بھی اس کی بات نہیں کرتے, کیونکہ جب آپ SSP تھے تو اس وقت اتنی ٹیکنالوجیز نہیں تھیں, تو پھر کس طرح ملزم تک پہنچا جاتا تھا, ان سے بات چیت کر کے, ان سے اگال کے, یا کوئی ایسا ٹرکی کویشچن ہوتا تھا جہاں پہ وہ پھنس جاتے تھے اور آپ کو ڈاؤٹ ہو جاتا تھا؟ جی بہت سی ایسی چیزیں. سب سے پہلے تو اس کی جو پرسنل اپیئرنس ہوتی ہے وہ میٹر کرتی ہے کہ وہ کس طریقے سے, کیونکہ بعض جو چھپا رہے ہوتے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو ان کا چہرہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, آنکھیں کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں. تو پہلے تو ہم ان سے وربل کویسچننگ کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, ان کی پھر ایلیبائی لیتے ہیں کہ جی وہ اگر کہتا ہے کہ جی فلاں جگہ میں موجود تھا, یہاں موجود نہیں تھا, تو پھر ہم وہاں دوسرے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی کس نے اس کو دیکھا تھا, کس نے اس کو نہیں دیکھا تھا, یا کس کے پاس تھا. پھر اس کے بعد وہاں اس کی شہادت دیکھتے ہیں کہ جو موقع ہے وہاں پر یہ آیا ہے یا نہیں آیا. تو ساری چیزیں تمام یہ مل کے پھر پتہ چلتا ہے کہ آیا یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی ایکسپیرینس میں کہیں کوئی ایسا کیس آپ کو ملا ہے جہاں پہ آپ کو یہ لگے کہ یہاں شواہد کی کمی ہے اور یہ کیس بہت ہی ٹرکی بن چکا ہے, اب اس کا حل تو خیر آپ نے میجورٹی کیسز کو کیے ہیں, لیکن اب اس کا حل نکلنا تھوڑا مشکل نظر آ رہا ہے,
کوئی ایسا کیس؟ جی ہاں، ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض کیسز انٹریس بھی رہ جاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کیس ایسا نہیں ہے کہ جو انٹریس رہے، خاص طور پہ جو مرڈر اور جو پرسنل ہرٹس کے کیسز ہوتے ہیں، جو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ذاتی دشمنی اور پرسنل اینیمیٹی اور دیگر چیزوں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، تو میجورٹی جو ہومیسائڈس کے کیس ہوتے ہیں وہ میجورٹی حل ہو جاتے ہیں. جو انٹریس کیسز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ڈکیتی، چوری یا پھر جو اس کے درمیان مار کے چلے جاتے ہیں اسٹریٹ کرائمز کے دوران، تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ لیکن اب وہ بھی میجورٹی حل ہونے لگے کیسز زیادہ تر، کیونکہ اس میں سی سی ٹی وی اور دیگر چیزیں اور کیمراز سے ہمیں بڑی مدد ملتی ہے. تو میں تو ہمارے جو پہلا دور تھا اس میں بھی لوگوں کو اور جو دکان یا بینکس یا دوسرے لوگوں کو بھی ہم یہی ترجیح دیتے تھے، ان کو متوجہ کرتے تھے کہ وہ سی سی ٹی وی لگائیں تاکہ پولیس کو اس سے مدد مل سکے، کیونکہ وہ ایک لنک بنتا چلا جاتا ہے، اس سے آگے ہم کیمرے دیکھتے ہیں، پھر اس سے آگے کیمرے دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں تک گیا ہے اور کہاں تک پہنچا ہے. تو پھر ہم اس علاقے میں تلاشی لیتے ہیں، اس علاقے میں پتہ کرتے ہیں، وہاں ہم اپنی انٹیلیجنس لگاتے ہیں کہ یہاں پتہ کرو گے یہاں آخری آ کے رکا ہے، یہ اس طرف موٹر سائیکل گئی ہے، تو وہ اچھے طریقے سے پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے میجورٹی ہمیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ الطاف حسین صاحب آپ کے وقت. تھینک یو. Police Officers' Diaries.